قابل صد اکرام و تکریم میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے متعلق کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ اللہ تعالی نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج کو قرآن مجید فرقان حمید میں دو جگہ پر بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے کچھ حصہ میں اپنے بندے کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اگر کوئی انسان لے کر جاتا تو پھر اس میں آدمی بات کر سکتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے، پھر بھی بات کرنے کی گنجائش موجود تھی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس سورت کو، جو واحد سورت ہے جسے سبحان سے شروع کیا، اور کوئی سورت سبحان کے لفظ سے شروع نہیں ہوئی، اس سبحان کے لفظ سے شروع کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ یہ سفر معراج رات کے مختصر سے حصے میں کروانے والی ذات وہ ذات ہے جسے سبحان کہا جاتا ہے، جو عیب سے پاک ہے، کمیوں سے پاک ہے، اور جتنے بھی بشری نقائص ہیں ان سے مبرہ اور منزہ ہے، جو اپنی ذات و صفات میں اکمل ہے، کامل ہے، اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ اگر وہ ذات لے کر گئی ہے تو اس میں سوال کرنے کی، اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اسری بعبدہ، جو اپنے بندہ خاص کو رات کو لے کر گئی۔ یہاں اللہ تعالی نے ہمیں ایک اور عقیدہ سمجھایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے، آپ انسان تھے، بندہ خدا تھے، لیکن جب اس دنیا کو چھوڑ کر عالم ملکوت کی طرف سفر کیا، آسمانوں کی طرف اٹھانا شروع ہوا، تو آپ کی حیت بدل گئی، آپ نورانیت والی مخلوق یعنی فرشتے بن گئے۔ اللہ تعالی نے اس اعتراض کو بھی دور کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دنیا میں تھے، میرے بندہ خاص تھے، جب اس دنیا سے اوپر کی طرف گئے تب بھی وہ عبد تھے، اللہ تعالی کے بندہ خاص تھے۔ اور اس کے اندر ایک حکمت ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب سفر آسمانوں کا شروع ہوا تو آپ فرشتے بن گئے، تو پھر اس میں کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا یہ معجزہ نہیں بنتا، آپ علیہ السلام کی نبوت کا یہ کمال نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل فرشتہ ہے، وہ تو تمام انبیاء کے پاس دنیا میں آتے بھی ہیں، واپس جاتے بھی ہیں۔ 23 سال اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کی وحی قرآن لے کر آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ اگر یہ کمال ہوتا تو پھر جبرائیل کا بھی تو کمال ہے۔ تو
اس لیے اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تب بنتا ہے، یہ کمال تب بنتا ہے جب آپ کو ہم اللہ کا بندہ خاص ہی رکھیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا۔ تو اسی لیے یہاں اللہ تعالی نے نبی کا لفظ نہیں بولا، کوئی اور لفظ نہیں فرمایا، بعبدہ کہا۔ 15ویں سپارے کی پہلی سورت کی پہلی آیت آپ ترجمہ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے حصہ میں اپنے بندہ خاص۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسرا کا لفظ بولا۔ اسرا کہتے ہیں کہ وہ مختصر وقت جو ایک انسان کی قدرت سے باہر ہو کہ اس میں اتنا لمبا سفر کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سفر کروایا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ وضو کا پانی کہ جس سے میں نے وضو کیا تھا وہ اسی طرح نالی میں ابھی چل رہا، اور دروازے کی کنڈی جو دروازہ کھلنے سے ہل گئی، جب میں واپس آیا تو وہ ابھی ہل رہی تھی۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا، اور وقت کو روک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر معراج کروایا کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی میں آپ کو امام الانبیاء بنانے کے بعد، تمام نبیوں کا امام بنانے کے بعد، تمام نبیوں سے ملاقات کے بعد، تمام نبیوں سے آپ کا استقبال کروانے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر آسمانوں کی طرف ہمارا سفر شروع ہوا، اور مجھے پہلے آسمان پہ لے جایا گیا۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے جس کی صحت میں کوئی شک نہیں، حضرت مالک بن صعصع سے روایت ہے، اور وہ بڑے شوق سے اس حدیث کو سنبھال کے بھی رکھتے تھے، یاد بھی رکھتے تھے، صحابہ کو سناتے بھی تھے، اور غالباً ذخیرہ احادیث کے اندر یہ واحد روایت ہے جو اس صحابی سے روایت ہے۔ مالک بن صعصع سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا، جبرائیل امین نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے فرشتے کی آواز آئی، من دق الباب، کون ہے باہر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انا جبرائیل۔ پھر فرشتے نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتلایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں اوپر آنے کی ملاقات کی اجازت دی گئی؟ جبرائیل امین نے فرمایا نعم، ہاں۔ تو فرشتے نے کہا مرحبا بکم، آپ کا آنا مبارک ہو، اور دروازہ کھولا۔ ہمیں اللہ کے نبی نے اس واقعہ معراج میں یہ مسئلہ سمجھایا کہ جب کسی کے دروازے پر جاؤ فوراً اندر نہ جاؤ، پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ 22ویں سپارے میں یہ سارے آداب اللہ نے بیان بھی فرمائے، لہذا جب کسی کے گھر جائے تو اس کی پرائیویسی ہے، پردہ داری ہے، اور شریعت نے اس کا بڑا احترام کیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دروازہ بجائے، ایک دفعہ جواب آ جائے فبیہا، دوسری دفعہ اگر جواب نہیں آیا تیسری دفعہ، فرمایا اس کے بعد وہاں سے واپس چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو، کسی ایسے معمولات کے اندر ہو کہ باہر نہ آ سکتا ہو، لہذا وہاں کھڑے ہونا اور بیل گھنٹی کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھنا کہ جب تک دروازہ نہیں کھلے گا میں بھی ہاتھ ہٹانے والا نہیں، وہ زمین جنبت نہ جنبت، گل محمد نہ جنبت، تو یہ معاملہ نہ ہو، اس وقت چلے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ مسئلہ بھی بتایا کہ جب باہر سے کوئی دروازہ بجائے تو فوراً دروازہ مت کھولو، پوچھو کہ باہر کون ہے، اور باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام اس طرح بتائے کہ اندر والے کو سمجھ آ جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، دروازہ بجایا، حضرت علیہ السلام نے اندر سے پوچھا کہ من دق الباب، تو
تو اس صحابی نے آگے سے کہا کہ انا میں ہوں. جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، اپنے گھر جائے دروازہ بجائے اندر سے کوئی پوچھے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انا میں ہوں کیا ہوتا ہے؟ اپنا نام بتاؤ اور نام بتاؤ کہ میں کون ہوں. تو جب ہم کسی کے در پہ جائے، دروازہ بجائے، اندر سے کوئی پوچھے کہ کون، تو ہمیں واضح طور پر بتانا چاہیے کہ ہم کون ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی سی چھوٹی یہ تربیت یہ بھی ہماری فرمائی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب ہم اندر گئے تو پہلے آسمان پہ میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، فسلم علیہ، انہیں سلام کیجئے. فسلمت علیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا. حضرت آدم نے مجھے جواب دیا اور کہا مرحبا بکم ابن الصالح النبی الصالح، آپ کا آنا مبارک ہو، میرا نیکوکار بیٹا آیا ہے، نیکوکار نبی آیا ہے. چونکہ آپ علیہ السلام مرتبے میں تو ان سے افضل ہیں، لیکن ان کے بیٹے ہیں کہ تمام انسان قیامت تک جو آنے والے ہیں وہ کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں. چنانچہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان سے ملاقات کے بعد پھر مجھے اوپر کی طرف اٹھایا گیا، یہاں تک کہ ہم دوسرے آسمان پہ پہنچے. وہاں پر پھر وہی مکالمہ ہوا جو پہلے آسمان پہ ہوا تھا. دروازہ کھولا گیا، میں اندر گیا تو وہاں دوسرے آسمان پر دو پیغمبروں سے حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، ان کے ساتھ میری ملاقات کرائی گئی اور انہوں نے مجھے کہا مرحبا بکم اخی الصالح نبی الصالح، آپ کا آنا مبارک ہو، ہمارے نیک بھائی آئے ہیں، نیک نبی آئے ہیں. یہاں ابن نہیں کہا، اخ کہا، اس لیے کہ عیسیٰ اور یحییٰ آپس میں خالہ زاد ہیں، جس طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیٹا اس لیے نہیں کہا کہ عیسیٰ بنو اسرائیل میں سے تھے اور آپ علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے، تو آپ ان کے بھائی تو لگے، ان کے بیٹے نہیں. چنانچہ انہوں نے اخی نبی کا لفظ بولا. اللہ کے نبی نے ان سے مکالمہ فرمایا. پھر فرماتے ہیں کہ مجھے سفر شروع کروایا گیا اور تیسرے آسمان پہ پہنچا. جب وہاں پہنچا وہی مکالمہ ہوا، اندر داخل ہوا. جبرائیل امین نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے یوسف جیسا حسین نوجوان اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے مکالمہ ہوا اور اس کے بعد مجھے سفر شروع کروایا گیا. میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو وہاں پر میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، ان سے مکالمہ ہوا. پھر سفر شروع ہوا، میں پانچویں آسمان پہ پہنچا تو وہاں میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. پھر چھٹے آسمان پہ پہنچا، وہاں اللہ تعالیٰ نے میری ملاقات جبرائیل امین کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروائی. میں موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور اس کے بعد جب میں وہاں سے جانے لگا تو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ رونے لگے. میں نے موسیٰ سے پوچھا اے موسیٰ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ نوجوان نبی ہے، اس کا وقت بھی تھوڑا ہے، اس کا زمانہ بھی بعد میں ہے، اور لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی اس کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ افراد وہ جنت میں داخل کرے گا. تو مجھے اپنی امت پر رونا آ گیا کہ جو مجھ پر اتنی کثرت سے ایمان نہیں لائی جتنی کثرت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان پر ایمان لائی. تو میں اس لیے رویا. چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں 7ویں آسمان پہ پہنچا تو اسی طرح مکالمہ ہوا.
دروازہ کھولا گیا، مرحبا کہا گیا، میں اندر گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ موجود تھے، انہوں نے استقبال کیا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پھر مجھے یہی کہا، ابن صالح، نبی صالح، میرا نیک بیٹا آیا ہے، میرا نیک نبی آیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ساتوں آسمان کا سفر جب مجھے کروایا گیا، پھر اس کے بعد مجھے بلند کیا گیا، میں بیت المعمور پہنچا۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جو ہمارے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، ان کا کعبہ ہے، اور اصل کعبہ کی وہ جگہ ہے، اس کا عکس اس نیچے والے کعبہ جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں اس میں پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا، اس کی کبریائی کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس فرشتے کے ایک دفعہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ پھر اس کی باری نہیں آتی۔ اتنی بڑی یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ چنانچہ وہاں بیت المعمور میں جانے کے بعد مجھے اور بلند کیا گیا، یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہا پہنچا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم کے اندر فرمایا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو وہاں مجھے 3 چیزیں پیش کی گئیں، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا، ایک کے اندر شہد تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دودھ کو اختیار کیا، پسند کیا، نوش فرمایا تو جبرائیل امین نے فرمایا مبارک ہو، آپ نے فطرت والی چیز کو اختیار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اسے ہی مشروبات میں پسند فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں جبرائیل امین کے قدم رک گئے اور جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے آگے جانے کی مجھے بھی اجازت نہیں۔ نوریوں کا سردار، ملائکہ کا سردار جبرائیل امین کی پرواز بھی جہاں جا کر بس ہو گئی، رک گئی، وہاں خاکیوں کے سردار امام الانبیاء فخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان، وہ رفعت، وہ الوہیت، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علویت اور بلندی عطا فرمائی کہ جبرائیل امین نوریوں کے سردار جہاں رک گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عرش معلی کے قریب پہنچے، فرماتے ہیں کہ 70,000 نور کے پردے ہٹا دیے گئے اور وہ عجائبات ہٹانے کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے اپنی نورانی تجلیات سے مجھے مشرف فرمایا، میں نے ان کی زیارت فرمائی، وہاں پر آپس میں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا جو باتیں ہونی تھی وہ ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مجھے میری امت کے لیے 3 تحفے عطا فرمائے۔ کتنے تحفے عطا فرمائے؟ 3 تحفے۔ زمین پر نہیں دیے، مسجد حرام میں نہیں دیے، اقصی میں نہیں دیے، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں آسمان پر نہیں دیے، سدرۃ المنتہا پر نہیں دیے، لوح محفوظ کو دیکھا وہاں نہیں دیے، جنت کا مشاہدہ کیا وہاں نہیں دیے، بیت المعمور میں نہیں دیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش معلی کے پاس بلا کر مجھے وہ 3 تحفے میرے بھائی، میرے اور تیرے لیے عطا کیے تاکہ آپ کی یہ امت ان تحفوں کی قدر و منزلت پہچان سکے کہ یہ تو وہ تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عرش معلی پہ مجھے عطا فرمائے۔ میرے بھائیو سبحان اللہ کہنے کی تو بات ہے، لیکن اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے دل و دماغ کے اندر ان 3 تحفوں کو یاد رکھو، ان کی قدر کرو تاکہ کل جب رب ذوالجلال کے سامنے میزان عدل پہ ہم کھڑے ہوں
تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ اے باری تعالیٰ آپ نے جو ہمیں دین تحفے عرش معلیٰ پہ عطا فرمائے تھے ہمارے پیارے نبی کو، اور وہ آ کر ہمیں دے گئے، ہم نے اس تحفے کی قدر کی ہے اور اس کی منزلت کو پہچانا۔ وہ تین تحفے کیا تھے؟ سب سے پہلا تحفہ وہ نماز تھا، جو ابھی آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، دن رات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ اتنا عظیم تحفہ ہے کہ یہ معراج کی انتہا پر بلا کر اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا اور 50 نمازیں عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسرا تیسرا تحفہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بات کہ جب میں واپس چلا تو جب چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے کیا دیا، امت کے لیے کیا تحفہ لائے؟ میں نے 50 نمازوں کا بتلایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میری امت نہیں پڑھ سکی، اس پہ تو اتنی نمازیں نہیں تھیں، آپ واپس جائیں، اسے کم کروائے کہ آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، چونکہ وہ انسانوں کے اندر رہ کے گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں واپس گیا، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا، حتیٰ کہ آتے جاتے 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ابھی بھی واپس جائے، ابھی بھی 5 نمازیں وہ ہیں جو آپ کی امت ادا نہیں کرے گی۔ میرے بھائی، ایک لمحے کے لیے توقف کریں اور سوچیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کیوں نہیں گئے، اور ہم آپ کی کتنی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میں ابھی بھی چلا جاؤں، اللہ تعالی سے کمی کی درخواست کروں، جو تحفہ اللہ نے دیا ہے 5 نمازیں رہ گئی، کہیں یہ 5 کی 5 اللہ تعالی واپس نہ لے لیں، مجھے شرم اور حیا آتی ہے کہ میں دوبارہ اللہ کے سامنے جا کر کمی کی درخواست کروں، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا۔ اور وہی 5 نمازوں کا تحفہ لے کر اللہ کے نبی واپس تشریف لا رہے تھے کہ رب کبریا تو سب جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اسی وقت وہی آئی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں جو اصول طے ہو جاتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوا کرتا، آپ کی نمازیں 50 سے 5 ہو گئیں، لیکن امت کو بتا دینا کہ وہ 5 نمازیں ہی ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ 50 کا ثواب عطا فرمائے۔ ثواب کتنی نمازوں کا ملے گا؟ 50 نمازوں کا۔ تو 5 اور 50 کتنے گنا زیادہ ثواب ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میری معراج یہ ہے کہ میں 7واں آسمان، لوح و قلم، عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہا پہنچا۔ اے میری امت، تمہیں اگر معراج چاہیے، تمہیں اگر یہ بلند و بالا ترقی کی منازل چاہیے، فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، میری امت کا معراج یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ معراج چاہتے ہیں، اللہ کے تحفے کی قدر چاہتے ہیں، تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ دوسرا تحفہ جو اللہ نے دیا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ 2 آیتیں اللہ تعالی نے تحفتاً عطا فرمائی، جو ہم کوئی اپنا پیارا مر جائے تو اس کی قبر پہ بھی پڑھتے ہیں، ویسے اس کو پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا معراج کا دیا ہوا تحفہ۔ اور تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کریم سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو بتا دینا کہ کسی بھی امت کا کبیرہ گناہ میں بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا، لیکن آپ کی امت وہ خوش نصیب امت ہے اگر وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گی اور پھر توبہ کی توفیق نہیں ملی، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو میں رب رحمان بغیر توبہ کے بھی ان کا کبیرہ گناہ معاف فرما دوں۔
اس کی رحمتوں کا کیا کہنا، اور جس نبی رحمت کے صدقے ہمیں یہ تحفے ملے، ہمیں یہ رحمتیں اور برکتیں ملی، میرے بھائی آج ہم ان کی قدر کریں۔ آج رجب کے حوالے سے، اس معجزہ معراج کے مہینے کے حوالے سے اس بات کا ارادہ کریں کہ جو رب کبریا نے اتنی بلندیوں پہ جا کے ہمیں نماز والا تحفہ دیا، ہم اس نماز کو کبھی ترک نہیں کریں گے۔ جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، میں اس نماز کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ اور یاد رکھیں یہ پہلی سیڑھی ہے، اگر نماز میں حساب و کتاب میں ہم پاس ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا باقی حساب و کتاب بھی تمہارا آسان کر دیا جائے گا۔ تو آج معراج کا دوسرا حصہ جو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ تک کا ہوا، اس کا خلاصہ اگر عرض کروں تو وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس نماز کی قدر و قیمت، اس کی قدر و منزلت کو پہچان کر، اس کی اہمیت کو جان کر اسے اس کے وقت پر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔